اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم اذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وآل محمد۔ ناظرین، آج صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان آیات کی ہم تشریح کریں گے۔ کتاب معانی الاخبار میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم کی آیت میں اہل نعمت یعنی کہ جن پر نعمت نازل ہوئی سے مراد محمد اور ان کی ذریت مراد ہیں صلوات اللہ علیہ وآلہ۔ اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم یہ کہو کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے کی ہدایت فرما جنہیں تم نے اپنے دین اور اپنی اطاعت کی توفیق عطا کر کے ان پر انعام کیا، یعنی کہ یہاں پر نعمت سے مراد دین اور اطاعت لیا گیا ہے۔ اور اہل انعام جو ہیں ان کی جو دو نعمتیں ہیں دین اور اطاعت، اب اہل انعام کے متعلق جو قرآن میں آیا سورہ نساء میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اور جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اب ان کی خصوصیات یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوگا، وہ بہت اچھے رفیق ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام سے بھی یہی مروی ہے کہ اہل نعمت سے مراد مال اور تندرستی کی نعمت والے افراد مراد نہیں، کیونکہ یہ تو کافروں، مشرکین اور منافقین کو بھی اللہ نے عطا کی ہے۔ تو یہ اب اس کو ہم مزید اس کی تفصیل میں جائیں گے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے شیعہ وہ ہیں جن پر اللہ نے ولایت علی کا انعام کیا ہے، ان پر نہ تو غضبناک ہوا ہے نہ ہی وہ بھٹکے ہوئے ہیں، یعنی کہ اب انعام سے مراد، نعمت سے مراد ولایت علی ہے، اور وہ نہ مغضوب ہیں نہ ضالین ہیں۔ کمال الدین و اتمام النعمہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی بڑی مشہور کتاب ہے جو امام زمانہ علیہ السلام کے کہنے پہ انہوں نے لکھی ہے۔ امام باقر سے ایک طویل روایت نقل ہے کہ ہم ہی واضح راستہ خدا کی طرف جانے والے صراط مستقیم ہیں، ہم خلق خدا پر اللہ کی نعمت ہیں، یعنی کہ وہ خود بھی نعمت ہیں علی محمد اور ان پر نعمتیں بھی نازل ہوئی ہیں۔ اب غضب کی کیفیت جو ہوتی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے جیسا فرمایا کہ غضب کی کیفیت جو ہم پہ آتی ہے یا جو خدا پہ آتی ہے، ہم پہ آتی ہے تو ہمارے جوڑ کانپتے ہیں، ہماری طباعت میں تبدیلی آتی ہے، رنگ بدل جاتا ہے، اس کے بعد ہم کسی کو سزا دیتے ہیں یا انعام دیتے ہیں یا جو بھی، یا غضب کی کیفیت ہے یا خوشی کی کیفیت ہے، تو اس میں چونکہ لیکن خدا جو ہے اس میں کوئی کیفیت کی تبدیلی نہیں ہوتی۔ حریث نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے متعلق بیان کیا کہ امام نے فرمایا کہ مغضوب علیہم سے مراد ناصبی ہیں، یعنی کہ دشمنان اہل محمد، اور ضالین سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ اس کو ہم مزید تفسیر کریں گے، ابھی میں سے روایات درج کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ابن عزینہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ مغضوب علیہم ناصبی اور ضالین سے مراد شکوک میں مبتلا وہ افراد جنہیں امام کی معرفت حاصل نہیں۔ اب اس کی مزید ایک تشریح آ گئی۔ ملا یاز الفقیہ شیخ صدوق علیہ السلام کی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، اس میں آتا ہے کہ اس امام نے فرمایا کہ اس آیت میں سوال و رغبت کی تاکید پائی جاتی ہے اور ان لوگوں کا ذکر پایا جاتا ہے جن پر نعمتیں نازل ہوئیں، ایسی نعمتوں کی رغبت کے لیے یہ الفاظ کہے جاتے ہیں، یعنی کہ غیر المغضوب کے الفاظ سے بندہ درخواست کرتا ہے۔ تاکید یہ ہے، اس کی ڈیٹیل ہے کہ خدا اسے اناد رکھنے والے کافروں اور خدا اس کے اوامر اور نواہی کو حقیر جاننے والوں میں سے قرار نہ دے، اور ضالین کے الفاظ سے بندہ خدا سے التجا کرتا ہے۔ یہ بھی تاکید ہے کہ رغبت اور تاکید پائی جاتی ہے کہ وہ اسے ان لوگوں میں سے نہ بنائے جو راہ خدا سے بھٹکے ہوئے ہیں اور جنہیں حق کی معرفت نہیں ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ درست کر رہے ہیں۔ اسی طرح مجمع البیان میں آتا ہے کہ مغضوب علیہم سے یہودی اور ضالین سے نصارہ مراد ہیں۔ یہ ڈیٹیل مزید آئے گی۔ اور کتاب احتجاج طبرسی
امام علی رضا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ امیر المومنین کو یعنی جناب علی علیہ السلام کو حد عبودیت سے بڑھانے والا یعنی کہ غلو کرنے والا غالی مغضوب ہے اور ضالین میں شامل ہے، یعنی کہ اس پہ غضب بھی ہوگا، وہ بھٹکا ہوا بھی ہے۔ یہ کچھ روایات اور استبصار میں امام جعفر سے پوچھا گیا تو امام نے پوچھا گیا کہ بلکہ یہ میں جو روایت آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کافی میں استبصار کی روایت جو ہے وہ ایک ہے کہ آمین کہوں یا نہ کہوں تو اس سے مراد امام نے جواب نہیں دیا اور کہا کہ اس سے یہود و نصارہ مراد ہیں۔ اور اب کافی میں ہے کہ جب تو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور امام سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے تو تم کہو کہ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کچھ تھوڑی سی ایک ڈیٹیل تھی۔ اس کے بعد یہ تھی روایات کہ مغضوب سے کون مراد ہے، ظالم سے کون مراد ہے، اور منم جو ہیں جن کی نعمتیں جن پر منم علیہ جو ہیں نعمتیں ان پہ نازل ہوں۔ اب منم علیہم جو ہیں جن پر نام کیا گیا، غیر المغضوب جن پر غضب کیا گیا، اور ضالین جو گمراہ ہیں، یہاں صراط مستقیم سے مذکورہ بالا تین راستوں میں سے نہ وہ راستہ مراد ہے اور نہ ہی تیسرا، یعنی کہ اس کو میں ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ منم علیہم کا راستہ ہے جس میں ہم نے چلنا ہے، جو صراط مستقیم ہے، اس کو میں تسلسل میں آگے کنٹینیوٹی میں بیان کر رہا ہوں کہ جو ہم اہدنا الصراط المستقیم کی ہم نے بات کی تھی، تو اس کے بعد اللہ نے تین راستے بتائے۔ ایک راستہ تھا منم علیہم کا جن پہ نعمتیں نازل ہوئیں، ایک وہ راستہ ہے جو مغضوب ہیں جن پہ غضب ہوا، ایک وہ ہیں ضالین جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو ہمارا جو راستہ ہے وہ منم علیہم کا ہے کہ جن پر نعمتیں نازل ہوئیں، اور وہ انبیاء، صدیقین، صالحین و شہداء ہیں، جو کہ سورہ نساء کی آیت میں آیا۔ اب سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 میں آتا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، بلند مرتبہ عطا کرتا ہے اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور صاحب علم کو کئی درجے عطا کرتا ہے۔ اب ان میں درجات آ گئے کہ جو منم علیہم کے ساتھ ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، ان میں علم والا جو ہے اس کا درجہ بلند ہے۔ اب اس کے بعد جو ضالین اور یہ مغضوب ہیں، دیکھیں وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، کہ جو شخص ایمان کو کفر سے بدلے وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، یہاں ضل آ گیا یعنی کہ ضالین بھٹکا ہوا۔ اس کے بعد سورہ یاسین میں آتا ہے کہ اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، یہ آیت پہلے بھی کوٹ ہوئی ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِی ھَذَا صِراط مستقیم، یہ کہ تم لوگ شیطان کی پرستش نہ کرو، وہ یقیناً تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ تم میری عبادت کرو، یعنی کہ وَأَنِ اعْبُدُونِی، میری عبادت، یہی صراط مستقیم ہے۔ اچھا، اس کے بعد قرآن میں شرک کو بھی ظلم کہا گیا ہے۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو سورہ ابراہیم میں قرآن شیطان کا قول ہے کہ میں اس سے قیامت والے دن جو کیا وہ کہے گا کہ میں اس سے پہلے بیدار ہوں، کفر و انکار کیا ہے، کیا تم نے مجھے خدا کا شریک بنایا ہے، یقیناً جو لوگ ظالم ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس میں شرک کو ظلم کہا گیا ہے۔ یہ شرک اور ظلم کی گفتگو میں کیوں کر رہا ہوں وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، کیونکہ شرک اور ظلم جو ہے وہی ایک غضب کی ایک ہے، نتیجہ ہے، مطلب اس کے نتیجے میں غضب ہے اور ضلالت ہے۔ گمراہی اور ضلالت جو ہے اس میں اس ضمن میں آتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے، اب اس کے بعد سورہ نام میں آتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کا لباس نہ پہنایا، یعنی کہ شرک سے آلودہ نہ کیا، انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اب ہدایت کی منزل کا حصول اور گمراہی یا اس سے تباہ کن اثار سے بچنے کا واحد راستہ ظلم سے دوری ہے، اور یہی ضلالت اور گمراہی، شرک اور ظلم اگرچہ معنی مفہوم سے جدا جدا ہیں، یعنی کہ ظلم اور شرک سے جو لوگ بچتے ہیں، جو وہ ضلالت سے دور ہیں، وہ گمراہی سے دور ہیں، وہ غضب سے دور ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے انہیں اپنے، یہ آیت پہلی بھی آ گئی۔ اب اس میں تھوڑا سا میں یہ جو آیت ہم نے پہلے کوٹ کی تھی اس کو لے کر یہ چلتے ہیں کہ سورہ مجادلہ میں کہ بلند مرتبہ عطا کرتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان لائے اور صاحب علم کو کئی درجے عطا کرتا ہے۔ تو یہ صراط مستقیم والے افراد وہ ہیں جنہیں اللہ نے ایسی عظیم نعمت دی ہے
جو ہر نعمت سے برتر و بالا ہے، اسی مخصوص نعمت کے لیے سبب ہرے کے لیے فضیلہ اور درجہ ہے۔ یعنی کہ ان شارٹ یہ ہے کہ جو ظلم اور گمراہی اور شرک سے دور ہے، وہ ضلالت سے دور ہے، وہ مغضوب ہونے سے دور ہے، اور یہ وہی دونوں راستے ہیں کہ جن کے متعلق چلنے کی اللہ سے دعا کی گئی ہے کہ ہمیں نہ اس پہ چلا۔ اب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی دو راستے بنائے ہیں، اس کی بھی ایک ڈیٹیل میں آپ کو تھوڑی سی اس میں کر دیتا ہوں، ذکر کر دیتا ہوں۔ دیکھیں یہ تھوڑا سا میں پاز لیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم آل محمد۔ یہ جو اس آیت کے ترجمے پہ اگر آپ غور کریں تو ان کے راستے پر چلا کہ جن پر تو نے فضل کیا یا انعام کیا، نعمت سے نوازا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا، نہ ان کا جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ پروردگار کی جو نعمتیں ہیں وہ لا تعداد ہیں، یعنی کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو احصا نہ کر سکو گے۔ ان ساری باتوں کو جب ہم سمرائز کریں، کیونکہ صراط مستقیم کی بات ہو رہی ہے، ان پہ چلنے کی بات ہو رہی ہے، انعمتا کی بات ہو رہی ہے، منعم علیہم کی بات ہو رہی ہے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول کہ آپ نے فرمایا کہ سورہ حمد میں اللہ نے جو انعام یافتہ لوگوں کے راستے کا ذکر کیا ہے، یہ لوگ محمد والے محمد ان کی ذریت ہیں۔ یہ پھر حدیث جو ہے یہ رپیٹ ہو گئی ہے۔ اب اس میں اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں تو سورہ فاتحہ کو ہم، کیونکہ یہ آخری آیت ہے تو اس آیت کا پچھلی تمام آیتوں سے ایک ربط ہے، کیونکہ یہ کنکلوڈنگ ورڈز ہیں اللہ کے، اور سورہ فاتحہ میں کہ اس میں 7 آیتیں ہیں جن کی تقسیم بہت عجیب و غریب ہے۔ پہلی 4 آیتوں میں اللہ کے اوصاف ہیں، اور اس کے بعد پھر بندے کا ذکر ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ درمیانی آیت جو بنتی ہے اس میں سے وہ بنتی ہے، کیونکہ 7 آیات ہیں، 3 اوپر ہیں 3 نیچے ہیں، وہ ہے مالک یوم الدین، یعنی کہ بندے کو خدا سے مربوط اور متصل رکھنے والی جو ہے چیز، وہ ہے قیامت یعنی معاد۔ پھر میں اب چونکہ یہ سمرائز کر رہے ہیں تو اس میں سورہ فاتحہ تھوڑا سا اس کی معنویت پر ہمیں ایک اور لیکچر دیں گے جو آخری لیکچر ہوگا سورہ فاتحہ کا، لیکن اس سے پہلے ہے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ نے 5 اپنے نام گنائے ہیں، اللہ، رب، رحمان، رحیم اور مالک، موجودہ ترتیب قرآن میں، اور جو آخری صورت ہے وہ ہے ناس، جس میں رب، ملک اور الہ آتا ہے۔ اس کی لطافت یہ ہے کہ جوانی میں انسان ملازمت اور کشف معاش کی فکر میں، بڑھاپے میں عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے، لہذا ترتیب ایسے رکھی گئی کہ وہ انسان کے بچپنے میں رب ہے، جوانی میں ملک ہے، اور بڑھاپے میں الہ ہے، یعنی کہ اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر سورہ فاتحہ کو آپ دیکھیں تو سب سے پہلے اللہ ہے، یعنی کہ اس نے انسانوں کو خلق کیا، وہ رب ہے، اس نے پرورش کے وسائل مہیا کیے۔ رحمان ہے، نافرمانیوں کے باوجود یہاں پہ سزا نہیں دیتا۔ رحیم ہے کہ وہ توبہ کرے تو بخش، اور مالک یوم الدین ہے، جب آخرت میں آئے گا تو جزا سزا بھی اس کی بارگاہ میں ہوگی۔ تو یہ انسان کی جو پوری زندگی قیامت تک کی ہے اس میں یہ کور ہو جاتی ہے سورہ فاتحہ۔ اور اس میں چونکہ ایک دعائیہ اسلوب پایا جاتا ہے، یہ اب چونکہ اس کی ڈسکشن تقریباً ہو گئی ہے کہ انعمت علیہم، اور اس میں اس کی معنویت کی طرف جا رہا ہوں کہ یہ سورت کائنات کی اہم ترین دعا ہے، اس لیے میں ہدایت کی دعا ہے، مطلب سب سے اہم جو دعا ہے اس میں، جہاں سے آپ شروع کرتے ہیں کہ دیکھیں جہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بھی آپ اقرار کر رہے ہیں، آپ کنفیس کر رہے ہیں، آپ اس کی نعمت پہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو اسی مدد مانگتے ہیں۔ اس سیاق و سباق کے بعد، اس بیس بنانے کے بعد آپ جو دعا مانگتے ہیں وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اس ساری آیات میں دعا کا کام ہے۔ اب اس کو ایک تھوڑی سی لمبی روایت ہے لیکن میں سمرائز کروں گا اس کو۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ اللہ نے سورہ فاتحہ کو اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے، آدھا میری ہے حصہ ہے، آدھا میرے بندے کا، جو میں مانگوں گا اس کو دوں گا۔ اور سورہ فاتحہ کے ایک اعجاز یہ ہے کہ اس کے وسیلے سے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔
جب بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میرے نام سے شروع کیا. یہ بڑے اہم پوائنٹس ہیں جن کو آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس میں سورہ فاتحہ کے جو معنویت ہے اس کو کیسے. میرے بندے نے میرے نام سے شروع کیا ہے, مجھ پہ لازم ہے کہ میں اس کے کاموں کو اتمام تک پہنچاؤں, اس کے حالات کو مبارک بنا دوں, یعنی برکت دے دوں, اس میں افزائش بھی ہو اور اس میں پائیداری بھی ہو. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی ہے, وہ جانتا ہے کہ اس کی نعمتیں میری طرف سے ہیں. میرے بندے نے میری حمد کی ہے, وہ جانتا ہے کہ اس کی نعمتیں میری طرف سے ہیں, بلاؤں کو میں نے اپنی قدرت سے دفع کیا ہے. میں تم کو گواہ کرتا ہوں, فرشتوں کو, یعنی کہ اس دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں اضافہ کروں گا اور اس سے آخرت کی بلاؤں کو دور کروں گا جیسے کہ میں نے اس سے دنیا کی بلائیں دور کی. تو یہ الحمدللہ رب العالمین کا آپ کو یہ بینیفٹ ملتا ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ الرحمن الرحیم تو یہ ایک سبق ہے پورا اس روایت میں. تو خدا فرماتا ہے کہ اس نے میرے رحمان رحیم ہونے کی گواہی دی ہے, میں یقین گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اسے فراوان نعمتیں دوں گا, اپنی عطا میں سے ایک بھرپور حصہ دوں گا. یعنی کہ آپ جیسے آپ یہ چونکہ اس قرآن پاک جو ہے وہ سورہ فاتحہ سے ہو رہا ہے, سورہ فاتحہ اساس القرآن ہے, تو میں نے اس پہ اتنا 5-6 مہینے بھی اس پہ اس لیے لگائے ہیں کہ جب آپ کی بیس مضبوط ہوگی تو پھر عمارت اوپر اچھی بنے گی. لیکن اگر بیس میں کوئی کچی رہ گئی ہے یا کوئی خامی رہ گئی ہے, کوئی ڈسکرپنسی آ گئی ہے, تو پھر وہ دیوار ٹیڑھی بنے گی اور پھر عمارت منہدم ہو سکتی ہے, عمارت جو ہے مضبوط نہیں ہوگی. اس کی پائیداری کے لیے, اس کی مضبوطی کے لیے, اس کی بلندی کے لیے بیس کا مضبوط ہونا, بنیادوں کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. میں نے اس لیے بہت ٹائم لگایا سورہ فاتحہ پہ, لیکن یقین ہے کہ بالکل کوئی حق ادا نہیں کر سکا ابھی تک کہ میں سورہ فاتحہ کا اتنی ڈیٹیل موجود ہے, کتابوں میں مزید موجود ہے کہ میں اگر وہ بتانا شروع کروں تو کئی سال لگ سکتے ہیں. لیکن میں نے پھر بھی اس کو اگر 4-5 مہینے لگائے ہیں تو اس کو سمرائز کیا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں اسے فراوان نعمت عطا کروں گا, اپنی عطا میں سے بھرپور حصہ دوں گا. جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو خدا فرماتا ہے, یہ اتنی اس کی گتھیاں ہیں کہ اس کو آپ سلجھاتے جائیں, ہر روز ایک نئی روایت مجھے نظر آتی ہے, ایک نیا مفہوم ذہن میں آتا ہے. مالک یوم الدین کہ اس نے میری مالکیت کا اعتراف کیا ہے, میں روز حشر اس کا حساب سہل یعنی آسان کر دوں گا, اس کے حسنات کو قبول اور اس کی برائیوں کو نظر انداز کر دوں گا. جب بندہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تو خدا فرماتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے, وہ فقط میری عبادت کرتا ہے. میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں اس کی عبادت پر اتنا ثواب عطا کروں گا کہ ہر کوئی اس پر رشک کرے گا. اور جب وہ کہتا ہے کہ ایاک نستعین تو پروردگار کہتا ہے کہ خدا اس نے مجھ سے مدد مانگی ہے, میری پناہ میں آیا ہوں. میں گواہ کرتا ہوں تمہیں فرشتوں کی اس کے کام میں مدد, اس کی مصیبتوں میں فریاد رسی کروں گا اور اس کے سختی کے ایام میں دستگیری کروں گا. یہ اب سورہ فاتحہ کا وظیفہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ لوگ حسرت کریں گے قیامت والے دن کہ کاش ان کو ٹائم ملا تھا سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکے. آپ تک کم از کم ایک تسبیح جو ہے 100 دانوں کی وہ پڑھیں, اور دعاؤں کی قبولیت و استجاب کے لیے, برکت کے لیے سورہ فاتحہ, حمد کے لیے, شکر. دیکھیں اس میں جتنے بھی مفہوم آپ حمد کر رہے ہیں پھر بھی سورہ فاتحہ, آپ ایک دعا مانگ رہے ہیں سورہ فاتحہ, آپ شکر کر رہے ہیں سورہ فاتحہ, آپ اس کو بیماریوں کے شفا کے لیے, اتنے اس کے لامحدود بینیفٹس ہیں جو بیان سے باہر ہیں. جب وہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم تو خدا فرماتا ہے میرے بندے کی یہ دعا قبول ہے, جو مانگے گا میں دوں گا. اس نے دعا کی, دعا مستجاب, میں نے اس کی دعا مستجاب کی, جو چاہے دوں گا, خوف کی جگہ امن دوں گا. اس میں جب یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں اور یہ چونکہ اپنے رب سے گڑ گڑانا اور دعا مانگنا اور یہ سارا آتا ہے. اچھا, اس میں تھوڑا سا میں ایک بالکل آپ کو ایک ڈفرینٹ سی چیز آج بتانا چاہ رہا ہوں جو عام طور پہ بتائی نہیں جاتی اور ممبروں سے یا کہیں پر. اس بات کو آپ تھوڑا سا ایک تقابلی جائزہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی اہمیت یہاں اپنی جگہ ایک بہت ہے. اس میں ایک یہ ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کا حصہ, لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, یعنی کہ اس کی نماز نہیں ہے جس میں اگر اس نے فاتحہ نہیں پڑھی. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور اور متفق علیہ شیعہ سنی حدیث ہے. اب جو عیسائی نماز پڑھتے ہیں وہ نماز میں کیا پڑھتے ہیں, تھوڑا سا کمپیریزن میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے چونکہ تحریف کی ہوئی ہے, وہ خدا کا کلام نہیں رہا, اور ایون اگر وہ خدا کا کلام ہے بھی, وہ تحریف شدہ ہے, تب بھی وہ اس ہائیسٹ ڈگری کا نہیں ہے جس میں جیسے کہ قرآن ہے. ان دونوں باتوں کو نظر رکھتے ہوئے
مسلمانوں کی نماز کا ترین جو سورہ حمد کی قرأت ہے نماز میں۔ اچھا، انجیل متی جو ہے اس کے فقرے یہ ہیں کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں، اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری رہتی ہے زمین پر بھی ہو۔ یہ ان کی پہلی آیت ہے جو وہ نماز میں پڑھتے ہیں۔ دوسری آیت وہ پڑھتے ہیں ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، مطلب رزق طلب کر رہے ہیں۔ اب کمپیریزن ہوگا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، وہ کیا مانگ رہے ہیں نماز میں۔ اور اس کے بعد تیسری آیت ہے کہ جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا تو بھی ہمارے قرضے معاف کر۔ چوتھی آیت ہے کہ ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ رسوائی سے، برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت و جلال ہمیشہ تیرے ہی لیے ہیں، آمین۔ اس کے بعد وہ آمین کہہ دیتے ہیں اور یہ ان کا ختم۔ اب یہ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ میں اللہ کو رب العالمین کہا ہے، جبکہ انجیل کے فقروں میں اے میرے باپ کہا ہے۔ ایک اس میں میرا خیال ہے اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں باپ اور اللہ میں کیا فرق ہے تو کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہیں پہ ایک بہت بڑا تقابلی جائزہ آ گیا کہ وہ اللہ کو مان رہے ہیں، اور اللہ وہ ذات ہے جس میں اس کی تمام صفات موجود ہیں، اور وہ اس کو صرف باپ مان رہے ہیں۔ پھر اللہ کو کہا کہ تو آسمان پر ہے، یہ جملہ اس کی جگہ کا تعین کیا ہے کہ امام علی کا پہلا خطبہ پڑھیں، اس میں وہ فرماتے ہیں جس نے اس کو جس کی چیز میں محدود کیا اس نے اس کے ضمن میں قرار دیا، اور جس نے کہا کہ وہ چیز پر ہے گویا باقی جگہ سے خالی ہے۔ یہ اس طرح ہو سکتا ہے، میں الفاظ بدل رہا ہوں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو آسمان پر ہے یعنی قابل اشارہ، امام علی کہتے ہیں کہ جس نے اس کو قابل اشارہ وہ نادان ہوا اور اس نے اس کو محدود کر دیا۔ یہ نہج البلاغہ بھی آپ ساتھ ساتھ پڑھیں توحید کو سمجھنے کے لیے۔ یہ جملہ اس کی جگہ کی تعین کرتا ہے، اور جو شے معین ہو وہ محدود ہوتی ہے اور جہاد میں مطلب ڈائمینشنز میں ہوتی ہے، اور جو شے ڈائمینشنز میں ہوتی ہے وہ قابل تقسیم بھی ہو جاتی ہے، اس کو ایکس وائی کوآرڈینیٹس میں آپ تقسیم کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس کا ایک اور اس میں نقص آتا ہے کہ وہ حادث ہے، یعنی کہ وہ پروڈیوس ہوئی ہے، پروڈکٹ ہے، وہ عدم سے نہیں ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے۔ وہ ممکن الوجود ہو سکتی ہے لیکن وہ واجب الوجود نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک فلسفہ ہے بہت بڑا، واجب الوجود اور ممکن الوجود کا، کہ رب تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ واجب الوجود ہے، اور ہم چونکہ ممکنات میں سے ہیں کہ ہمیں اس نے پیدا کیا، ہم ممکن الوجود ہیں۔ اس کی جگہ ہم نے الحمدللہ رب العالمین کہا۔ انجیل کے فقروں میں آیا کہ روز کی روٹی کی دعا مانگے، ہم اس کی جگہ صراط مستقیم کی ہدایت مانگ رہے ہیں۔ میرے خیال ہے اتنا بڑا کمپیریزن ہو گیا ہے کہ جو کرسچنز ہیں، جو عیسائی ہیں، وہ دعا کیا مانگتے ہیں نماز میں، اور ہم دعا کیا مانگتے ہیں نماز میں۔ تو اب خدا بندوں کے معاف کرنے کو خدا کے معاف کرنے کی دلیل سند کر دیا گیا ہے، جو خدا نے معرفت پر دلیل ہے۔ تو یہ ایک تھوڑا سا میں نے صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ کون ہے، پھر وہ شہداء صدیقین انبیاء صالحین ہیں، پھر مغضوب کون ہیں۔ مغضوب سے مراد یہ ہے کہ وہ ان پہ غضب ہوا ہے، اس میں یہود و نصارہ سے بھی مراد لیا گیا ہے۔ بعض جگہوں پر یہ ہے کہ چونکہ جو مغضوب ہیں وہ یہودی ہیں، نصارہ جو ہیں وہ ضالین ہیں، لیکن دونوں اپنی جگہ پر بھی ٹھیک ہیں، کیونکہ جس میں جو صفت زیادہ تھی، مطلب یہودی گمراہ بھی تھے لیکن ان کا غضب ہونا زیادہ تھا، لیے ان کو مغضوب سے کہا گیا اور لقب سے بلایا گیا، اور چونکہ نصارہ جو تھے ان کی گمراہی زیادہ تھی لہذا ان کا غضب کو چھوڑ کر ان کی گمراہی کو لیا گیا۔ تو اسی طرح اس میں آل محمد کے دشمن بھی ہیں جو مولا کائنات کو غلو کرتے ہیں اور حد سے بڑھاتے ہیں، خدا کی طرف لے جاتے ہیں، خدائی الوہیت کی طرف لے جاتے ہیں، ان کو بھی مغضوب علیہم اور ولا کہا گیا۔ تو یہ ایک آج تھوڑا سا ایک بہت زیادہ اس قرآن کی تشریح میں نہیں گیا، میں نے مفہوم پیش کیا، اس کے بعد انجیل کا اور قرآن کا سورہ حمد کا ایک تقابلی جائزہ پیش کیا۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم آخری نشست ہوگی ہماری، اور اس میں ہم جو معنوی حیثیت ہے سورہ فاتحہ کی، وہ ایک کنکلوڈنگ سیشن ہوگا ہمارا، جس میں ہم سورہ فاتحہ کی معنویت کیا ہے۔ ابھی تک ہم اس کے جو اثرات ہیں، اس کے جو فضائل ہیں بیسیکلی، یا اس کی جو تفسیر ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن معنویت پہ ہم نے دھیان نہیں دیا کہ آخرت میں کیا درجات ہو سکتے ہیں اور معنویت میں ہماری روحانیت میں کیسے اضافہ ہو سکتا ہے، اس پہ مزید ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ اگلی آخری نشست میں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی طرف آئیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔